السلام علیکم ساجد صدیقی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساجد صدیقی صاحب، آپ اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں، آپ کا کس طرح کا دورہ ہے؟ نجی دورے پر ہیں، جماعت کی طرف سے ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ بہت شکریہ نوار وجیر صاحب، آپ نے موقع دیا یہاں یو کے میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ بات کرنے کا۔ بنیادی طور پر تو یہ میرا نجی ٹور تھا، برطانیہ کا کوئی آفیشیل تنظیم کا ٹور نہیں تھا، بٹ چونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تاریخ رضیہ کشمیر ہے تو اس حوالے سے یہ میرا دورہ جو ہے یہ 110% جو ہے یہ سارا کنورٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے، تنظیمی دورے میں۔ کون سی تنظیم کو آپ؟ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ تاریخ رضیہ کشمیر کی بانی اور پائنل پارٹی ہے۔ ٹھیک میں اس وقت آزاد کشمیر گلگت بلتستان ہمارا ایک زون ہے، اس کا میں پریزیڈنٹ ہوں۔ یاسین ملک صاحب ہماری چیئرمین ہے اس وقت اتحادیہ دل کے اندر۔ کون سے جے کے ایل کے کون سے گروپ کے مختلف دھڑے ہیں جو میں ایکٹیو ہیں؟ گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے، یہ بدقسمتی ہے ہماری بہرحال کہ ہم تقسیم ہے، لیکن گروپ سے تعلق نہیں ہے۔ مین پارٹی، مین اسٹریم پارٹی جے کے ایل ایف قائد تحریک امان اللہ خان مرحوم جس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، جس کے چیئرمین یاسین ملک صاحب ہیں اور جس کے یہاں یو کے اندر سفارتی شعبے کے سربراہ پروفیسر ظفر خان صاحب ہیں۔ مگر سارے یہی کلیم کرتے ہیں کہ ہم پارٹی ہیں، باقی دوسرا گروپ ہے یا دھڑے نہیں ہیں۔ کلیم تو ہمارے ساتھ ایسے بھی دوست ہیں جن کے پاس کوئی دو میاں بیوی ہیں، ایک ان کی وائف پارٹی میں ہے اور ایک وہ ہیں، تو وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم پارٹی ہیں۔ بہرحال پریکٹیکلی میدان عمل یہ ثابت کر رہا ہے کہ میدان عمل میں کون ہے۔ ہم وہ ریاست جموں کشمیر کی پارٹی ہیں جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں یاسین ملک صاحب کی قیادت میں اور بے شمار سینکڑوں جو ان کے وہاں پہ موجود ذمہ اس وقت ہمارے پاس جن کی 15 18 20 سال جیلیں ہیں، وہ سارے ساتھی ہمارے ساتھ پارٹی میں کھڑے ہیں۔ امریکہ ہمارا ایک پورا زون ہے، یو کے زون میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے صرف اتنا کہوں گا، ماضی میں نہیں جانا چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی، کہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ آکسفورڈ یونین کے اندر ہماری پارٹی نے وہاں پہ پروگرام کیا اور وہاں پہ ہمارے نظریے کو برتری ملی، وہاں پہ ووٹنگ ہوئی اور ہماری پارٹی نے ون کیا وہاں سے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر ہندوستان نے کتنا بڑا واویلا کیا۔ اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ، لیکن ابھی 10 دسمبر کو برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر ہمارے سفارتی شعبے نے اور یو کے زون نے ایک بڑی عام کانفرنس کا انعقاد کروایا، جس میں 16-17 ایم پی جہاں پہ موجود تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ یورپ کے اندر پوری پارٹی موجود ہے، مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے، گلگت بلتستان کے اندر ہماری پارٹی موجود ہے، آزاد کشمیر بمبر سے لے کے نیلم تک موجود ہے، پاکستان کے اندر موجود ہمارا سندھ الگ ڈوین ہے، لاہور الگ ڈوین ہے۔ پارٹی کا پورا سٹرکچر ہے، پارٹی کے پورے آفسز ہیں، اور وہ تمام آفسز جو جے کے ایل ایف کے پہلے دن سے تھے، سینٹرل انفارمیشن آفس چاندنی چوک راولپنڈی، ہمارا سب ہیڈ آفس مظفر آباد، ہمارا سفارتی سیکریٹریٹ یہاں پہ ڈپلومیٹک لندن کے اندر، اسی طرح ہمارا سری نگر آفس، سارے جو آفس ہیں مگر یہ پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ، یہ گروپ بندی کیوں ہوتی ہے؟ اس کا فائدہ کس کو؟ دیکھیں نواز صاحب، فائدہ تو الٹیمیٹلی دشمنوں کو ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور میں یہ بات بڑے کھل کے کہنا چاہوں گا کہ پارٹی کے ٹوٹنے کا الٹیمیٹلی نقصان تنظیم کو بھی ہوتا ہے، تحریک کو بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ غلامی اتنی طویل ہے اور اس کے بعد جو قوتیں کام کرتی ہیں ہمارے خلاف، وہ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی انداز میں، ان کے پاس وہ جو انگریز جس ملک میں بیٹھے ہیں ایک وہاں پہ چھوڑ کے آگے تھے ایک فارمولہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا، آلموسٹ اسی کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں چونکہ مشکل سفر ہے، لمبا سفر ہے، تھکا دینے والا سفر ہے، تو آپ کو اندازہ ہے کہ سارے دوست، ساری تنظیم، سارے ورکر ایک سطح کے نہیں ہوتے، تو کہیں نہ کہیں راستے سے ڈگمگا جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ کی اس بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی اجازت سے میں آج آپ کی وساطت سے جے کے ایل ایف کے ان تمام دوستوں کو، ان تمام بھائیوں کو جو کسی بھی وجہ سے پارٹی سے الگ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آئیں۔ اس وقت بڑی نازک صورتحال سے تحریک آزادی ہے، رائٹس موومنٹس ہے، قوم کو ایک پیج پہ لایا ہے، ہمیں بھی ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بڑے کھلے دل کے ساتھ ضرورت ہے۔ آپ نے گروپ بندی کے نتیجے بات کی کہ تحریک کو نقصان پہنچتا ہے، تنظیم کو نقصان پہنچتا ہے، مگر کارکنان کے جذبات کا کیا؟ کارکنان کی کوئی حیثیت؟ بالکل حیثیت ہے، کارکنان ہی بیسکلی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتے ہیں کسی بھی تنظیم تحریک میں، اور جے کے ایل ایف کی جو تحریک ہے اس کی بنیاد ہی بنیادی طور پر ہمارے کارکنان متاثر ہوتے ہیں، بالکل متاثر ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں صرف آپ سے جو لاسٹ ڈوین ہوئی، کارکنوں نے ہمیں 7 آزاد کشمیر کے اسٹیشن کے اوپر ہمیں بلایا، اور جو ہم سے ساتھی الگ ہوئے ان کو بھی بلایا کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، دونوں کو سنتے ہیں، اور 7 جگہوں پہ ہم لوگ گئے سارے، لیکن مخالف سمت سے جو ہمارے دوست سے ان میں سے کوئی بندہ وہاں پہ نہیں آیا۔ ہم تو کارکنوں کی ہر آواز پہ، ہر بات پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جے کے ایل ایف سرکاری کیا ہے؟ دیکھیں، کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ کہا تو شاید ہمیں جاتا ہے بظاہر، کیوں کہا؟ لیکن میں یہی کہتا ہوں نا، یہ ایک اتنا بڑا الزام ہے، میں یہ کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ جو لوگ ہمیں سرکاری کہتے ہیں وہ ذرا آ کے بتائیں، اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ جو سرکاری کہتے ہیں وہ پروٹوکول کے ساتھ اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں،
اور دوسری طرف جنہیں سرکاری کہا جاتا ہے، میں اپنی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ 2 دفعہ مجھے ایئرپورٹ سے آف لوڈ کیا گیا بغیر کوئی ریزن بتائے ہوئے، اور میں اسلام آباد کورٹ سے ایک ڈیسیژن میرے حق میں ہوا، دوبارہ ایئرپورٹ پہ آیا، دوبارہ آف لوڈ کیا گیا، اور تیسری مرتبہ میں ڈیسیژن لے کے آج آپ کے پاس یہاں موجود ہوں۔ اور آج بھی میرا کورس جو ہے، میرا جو کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے۔ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے، مطلب پیچھے تو کون آپ کو پتہ ہی ہے، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کون سے ادارے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس وقت آزاد کشمیر گورنمنٹ نے میرے نام سے ایک اپلیکیشن دے رکھی ہے انٹیریئر منسٹری پاکستان کو کہ ساجد صدیقی صاحب جو ہیں وہ ملک دشمن اور اسٹیٹ دشمن ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں، لہٰذا ان کا نام اسی میں شامل کیا جائے۔ کیوں سرکاری آپ سے بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، آپ ہی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے بالخصوص، یوں تو ایک لمبی تاریخ ہے یہاں پہ بات کرنا ممکن ہے، پچھلے 2 سال سے بہت سی رکاوٹیں کھڑی کی گئی راستے میں، بہت سی جگہوں سے گلگت بلتستان جانے سے مجھے روکا گیا، آزاد کشمیر کے اندر لیپا جو ایک تحصیل ہے ہماری ہٹیاں ڈسٹرکٹ کی، وہاں جانے سے روکا گیا۔ روکنے والی ایک ہی طاقت ہے، میں نے کسی کی بات کو نہیں مانا، کسی رکاوٹ کو قبول نہیں کیا، میں ہر جگہ گیا اور چیلنج کر کے گیا کہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے، کوئی طاقت ہمیں وہاں جانے سے نہیں روک سکتی، لیپا بھی ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے، کوئی طاقت وہاں جانے سے نہیں روک سکتی۔ اور اس سے پہلے بھی، خالی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، میں گلگت بلتستان جا رہا تھا تو راستے میں رکاوٹ پیدا کی گئی، مجھے وہاں کھڑا کر کے کہا گیا جی کہ آپ کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہے، دھمکیاں آتی ہیں مجھے، مختلف قسم کے طریقے اختیار کیے گئے، مختلف روٹس میں لوگ میرے پاس آتے ہیں جو ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ آ کے باتیں کرتے ہیں، جی یہ ہو جائے گا، آپ اٹھا لیے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ آپ کا کیا ہوتا ہے جماعت کے اندر؟ میں پریزیڈنٹ ہوں پریزیڈنٹ ہیں سلیم ہارون صاحب، رفیق ڈار صاحب، یہ لوگ، نواز صاحب، یہ بھی آپ کے عہدیدار ہیں؟ جی بالکل عہدیدار ہیں۔ ہمارا سیٹ اپ یہ ہے کہ بہت سارے مرکز کے عہدیدار ہیں، ہماری ایک مرکزی تنظیم ہے، اس مرکزی تنظیم کے نیچے ہمارے 5 زون ہیں۔ ان مرکز کے جو عہدیدار ہیں ان کو بھی کہیں پہ روکا گیا؟ بہت دفعہ روکا گیا۔ اس وقت سلیم ہارون صاحب کو جو ہے وہ باقاعدہ تھریٹ ہیں کہ آپ کو اسلام آباد کے اندر آپ کی جان خطرے میں ہے، کہا یہ جاتا ہے ان کو کہ ہندوستان کی طرف سے ہے، لیکن یو نو کہ کس کی طرف سے ہے۔ اسی طرح جو مختلف اسلام آباد کے اندر سیمینار پروگرام ہوتے ہیں کشمیر کے نام پر، اس وقت پابندی لگائی گئی ہے سلیم ہارون صاحب کے اوپر کہ وہ کسی پروگرام میں ان کو مدعو نہ کیا جائے۔ اچھا، آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، کیا کہتے ہیں ایکشن کمیٹی کے بارے میں؟ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہم انکنڈیشنل کھڑے ہیں پہلے دن سے، نمبر 1، اور یہ شاید ریاست کے اندر پہلی پارٹی ہوگی جس نے پہلے دن سے، جب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ابھی بنی نہیں تھی، ابھی انہوں نے جسٹ ایک سٹارٹ کی تھی اس موومنٹ کو، رائٹس موومنٹس کو، تو ہماری پارٹی نے اپنے اعلیٰ ترین اختیاراتی ادارے کے اندر سپریم کونسل کے اندر ڈسکشن کے بعد پہلے دن سے ان کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر رکھا ہے۔ اور آج بھی ہم صرف لیڈرشپ کو اس لیول پہ نہیں، لیکن ہمارے کارکن پورے آزاد کشمیر میں اور ہماری پارٹی جو ہے وہ غیر مشروط طور پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی۔ آزاد کشمیر کی بہت ساری پارٹیوں نے اپنے کارکنان کو منع کیا کہ ایکشن کمیٹی کا ساتھ نہیں دینا، آپ کیوں دے رہے ہیں؟ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 77 سالوں سے جو لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے، ریاست کی 2 ذمہ داریاں تھیں جب یہ ریاست بنی، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال اینی ہو، جب یہ ریاست بنی تو اس کے ذمہ 2 کام تھے کہ یہاں لوگوں کے بنیادی جو مسائل ہیں، جو لوگوں کے رائٹس ہیں، جو لوگوں کی ضروریات زندگی ہیں، جو بیسک رائٹس ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی مادہ ریاست جموں کشمیر ہے اس کو بیس کیمپ کے طور پر ہم باقی ریاستی ارادے کی جنگ لڑیں گے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ نہ لوگوں کے مسائل حل ہوئے اور نہ اس حکومت کا آج تک تحریک ارادی کے ساتھ عملاً کوئی تعلق رہا۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن اس وقت عوام کی ترجمانی کر رہی ہے، ان کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، مگر دوسری جانب اقتدار پسند طبقہ یا اقتدار میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، جو ممبران اسمبلی ہیں، جو لوگوں کے ساتھ وعدے کرتے رہے ہم آپ کو آپ کے یہ حقوق آپ کو لے کر دیں گے، وہ لوگ ان کے اوپر غیر ملکی ایجنٹی کا کردار الزامات لگا رہے ہیں، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شر پسند ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ان کا مستقبل خطرے میں ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس لیے ان کا مستقبل خطرے میں ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام نے عملاً پچھلے 77 سالوں سے جو جھوٹ فراڈ، لوگوں کو جھوٹے نعروں کے پیچھے لگایا گیا، برادریزم کی بنیاد پہ لوگوں کو تقسیم کر کے انہوں نے اقتدار حاصل کیا، آج آزاد کشمیر کا نوجوان باشعور ہے۔ آج جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اس موومنٹ کے بعد لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گیا ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ کس کی طرف سے اور ہمارے مسائل کے حل میں رکاوٹ کون ہے، لہٰذا ان کو اپنا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے اس حوالے سے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات آپ کو پتہ ہے، مقبول بات شہید جب یہاں سے جان تھے ان کے اوپر بھی یہ الزام لگا، قائد کے مولانا خان کے اوپر یہ الزام لگا، اور آج بھی یہ الزام لگا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ روٹین۔ اچھا، آپ نے جموں کشمیر کے اندر گن اٹھائی، جدوجہد کی،
آج آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی گن اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، اس بیان سے آپ تو خوش ہوں گے؟ بالکل خوش نہیں ہیں ہم نے جب گن اٹھائی ہم اس پر بڑے کلیریفائی یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیٹ ٹائم تحریک کی ضرورت تھی. اس وقت مسئلہ کشمیر کہیں نہیں تھا، دنیا کے اوپر کسی فورم پہ نہیں تھا، اور عملاً مسئلہ کشمیر جو ہے وہ دنیا کے ایوانوں سے عملاً اس کو نکال دیا گیا تھا، منجمد کر دیا گیا تھا. 1988 میں جو ہم نے گن اٹھائی تھی، اسی گن اور قربانی کی بدولت مسئلہ کشمیر دنیا میں فلیش پوائنٹ بنا ہائی لائٹ ہوا. نمبر 1 آج گن کی ضرورت نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ جو گن کہنے جو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا، بنیادی طور پر یہ جو پیسفل اس وقت موومنٹ ہے، نان وائلنٹ موومنٹ، ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. اس وقت وہ آزادی کی موومنٹ ہو یا رائٹس کی موومنٹ ہو، وہ ایک پرامن سیاسی جدوجہد کی حمایت میں ساری قوم اس وقت باہر سڑکوں پر ہے، اور اس کو چونکہ یہ کچلنے میں ناکام ہوئے ہیں، اس کو توڑنے میں ناکام ہوئے ہیں. یہ ایک سازش ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ بالکل تھریڈ ہے. اور تھریڈ کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب کو اگر اتنا شوق ہے، ہماری تو خواہش رہی ہمیشہ کہ یہ تحریک میں آگے آئیں، تو وزیر اعظم صاحب عملاً جو ہے وہ اپنی 53 جو فوج رکھی ہے، ٹولہ رکھا ہے انہوں نے اپنا، اس کو ساتھ لیں، سب کو ٹرین کریں، لیڈ کریں. وزیر اعظم میں گن اٹھائیں، یہاں چلانی ہے وہاں چلانی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن لیڈ کریں. کیا مسئلہ کسے روکا؟ ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ سردار عتیق صاحب جو 35 سال تک نسل در نسل اس خطے کے اوپر حکمرانی کرتے آئے، ان کی کیا پریشانی ہے؟ آج بھی وہ کالا کے اوپر جو ہے نا وہ کر رہے تھے جلسہ، اور بہت خود مختار کشمیر کے حوالہ سے بھی انہوں نے کچھ بیانات دیے غلط. اس حوالہ سے کیا کہتے ہیں کہ پریشانی کیا ہے؟ ان کی پریشانی ایک یہ ہے کہ وہ جو نسل در نسل جو وظیفہ لے رہے تھے اور وظیفہ خوری کر رہے تھے، ان کے وظیفے بند ہونے کا ٹائم ہو جاتا ہے. ان کے وہ جس نام کے اوپر لوگوں کو بلیک میل کرتے رہے جی کہ اگر ہم یہاں نہ ہوئے آزاد کشمیر کے اندر تو یہاں پر خود مختار کشمیر والے جو ہیں وہ آگے آ جائیں گے اور وہ یہاں پہ حکومت بنا لیں گے، وہ کشمیر کی آزادی کی بات کریں گے. آج عملاً جب خود مختار کشمیر کے حامی جو ہے وہ میدان عمل میں ہیں، اور مسلم کانفرنس نام کی جماعت جو ہے وہ قصہ ماضی بنتی جا رہی ہے، تو یہ ان کی پریشانی ہے اور اس طرح کے وہ بخار کا شکار ہے. سر آخری کوشچن، آپ آج دن تک الیکشن پروسیس میں نہیں گئے. آج برطانیہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، مطالبات ہو رہے ہیں جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کہ وہ الیکشن میں جائیں جو اگلے سال ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو الیکشن میں جانا چاہیے؟ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تو یہ فیصلہ اپنے اس اجلاس میں کرے گی کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، لیکن بطور پارٹی ہم اس پر بڑی سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں. اور جس طرح کا یہ ایک فورم بنا ہے رائٹس کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں آزادی پسندوں کا اور اس طرح کے جتنے بھی ہم خیال لوگ ہیں ان کا ایک فورم بن کے ہمیں الیکشن میں جانے کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اور اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، ایکٹ 74 ہے، علاقے پاکستان کی شک ہے، اس کے خاتمے کے لیے ایک تحریک جو ہے وہ ہمیں لانچ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے JKLF مستقبل قریب میں عام قدم اٹھائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ ساجد صدیقی صاحب. تھینک یو. رہیے باخبر پل پل KFD ڈیجیٹل کے ساتھ.